شروع کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے محبت میں اضافے کا سبب بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات پڑھنے کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی عظمت، ان کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور ان کے لیے جو شکر کا جذبہ ہے وہ اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے کہ یہ دین جو ہم تک آج پہنچا ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم شرک کی گندگیوں سے اپنی عبادتوں کو پاک رکھتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ ان عظیم شخصیتوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک تعداد، 700 کی تعداد میں جو ایک چھوٹی سی جماعت، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والوں سے بھیڑ گئی اور اپنی جان ہتھیلیوں پہ لے کر کے انہوں نے اسلام کے پرچے کو بلند کیا۔ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ یہ دین زندہ ہے۔ ہاں، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان صحابہ پر تان کرتے ہیں اور جن کا کام ہی یہ ہے کہ صبح شام صحابہ کی برائیاں، صحابہ کے نقائص، صحابہ کی کوئی خرابی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر کے صحابہ کی عظمت ان کے دلوں میں کم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اس وقت کچھ بعض گمراہ شخصیتیں جو ہے نا، ان کی دعوت کا مرکز، جیسے اہل حدیث کی دعوت کی بنیاد یہ ہے نا، ان کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلاؤ۔ تو بعض گمراہ لوگوں اور بعض گمراہ شخصیتوں اور جماعتوں کی پوری دعوت، ان کی ساری صبح و شام کی سرگرمیاں اور تگودو اسی میں صرف ہوتی ہے کہ صحابہ کی عظمت لوگوں کے دلوں سے مٹا دو۔ اور کیونکہ دشمن کو جو ہے نا، وہ جو چور ہوتا ہے نا، چور کو سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی کن لوگوں سے ہوتی ہے؟ محافظوں سے ہوتی ہے، نگراں لوگوں سے ہوتی ہے۔ صحابہ اس امت کے نگراں ہیں، تو جو اس دین پر ڈاکہ ڈالنا چاہے گا اس کو پہلے مقابلہ کرنا پڑے گا صحابہ سے، جو اس امت کے محافظ ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں حفاظت کی، بلکہ پورے دین کی حفاظت صحابہ کرام نے اپنی علم و عمل کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ اور اسی حفاظت کا ایک نمونہ غزوہ احد ہے، جس کے ایک مرحلے کو ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے مشرکین نے اپنی دینی حمیت اور جذبے اور بدلے کے سوچ کو ذہن میں لے کر کے اور ایک بڑی فوج 3000 کی تیار کی ہے، مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے۔ اس وقت پورے مسلمانوں کی تعداد کل بھی ساری تعداد بھی ملا لی جائے تو 1000 سے زیادہ نہیں ہے، اور ان میں کل 700 لوگ ہیں جو مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ سے باہر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاباز صحابہ کو لے کر کے احد کو اپنی پشت پہ رکھ کر کے، مدینہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے اور کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کر دی ہے۔ صف بندی کا طریقہ یہی ہے کہ میمنہ میسرہ، یہ دو بنیادی طور پہ دائیں طرف اور بائیں طرف الگ الگ ٹکڑیاں ہوتی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب اسی طرح دیتے تھے کہ انصار کے لوگوں کو الگ رکھتے تھے، مہاجرین کے لوگوں کو الگ رکھتے تھے، اور الگ الگ لوگوں کو ان کا کمانڈر بنا دیتے تھے۔ اور میں اس سے پہلے کے درس میں بھی بتا چکا ہوں نا کہ یہ جو انصار کے لوگوں کو انصار کے ساتھ رکھنا، مہاجرین کے لوگوں کو مہاجرین کے ساتھ رکھنا، یہ اصلاً اس لیے نہیں تھا کہ کوئی خاندانی تعصب یا کوئی قبائلی تعصب اس میں کام فرما تھا۔ اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہمت اور جوامردی اور بہادری کے ساتھ لڑ سکتا ہے، ایک دوسرے کی مزاج کو سمجھتا ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی ہم نے یہ تفریق رکھی تھی مہاجرین کی اور انصار کی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 تیر اندازوں کو، جبل رمات ایک چھوٹی سی ایک پہاڑی کا ٹکڑا تھا جس پر اللہ کے نبی نے متعین کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی، میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کے نبی صاحب نے جگہ ایسی منتخب کی تھی کہ ایک چھوٹا سا
گھیرا بن گیا تھا مسلمانوں کی فوج کے سامنے. تو اگر کوئی بڑی فوج ایک ساتھ حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی, ان کو ٹکڑیوں میں بٹ کر کے آنا پڑتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی کی اسٹریٹجی تھی, اور اللہ کے نبی کو ایک جگہ سے خوف تھا کہ گھوم کر کے یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو متعین کر دیا تھا, اور ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں اور مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. دیکھو کہ ہم ہار گئے, حتیٰ کہ تم دیکھو پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں, تو بھی تم کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا ہے جب تک کہ میں تم کو نہ کہہ دوں کہ تم واپس آ جاؤ. جب تک میری طرف سے کال نہ آ جائے تم کو یہیں پر متعین رہنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اللہ کے نبی کی جنگی حکمت عملی, اور دوسرا صحابہ کرام کا جذبہ شہادت. یعنی آپ سوچئے نا, صحابہ کرام کی موٹیویشن کے لیے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. ہاں, ہم قرآن مجید کو اس طرح سے فیل ہی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ ہم کو قرآن پورے ایک دو فتین کے بیچ میں کتاب کی صورت میں ملا ہے. پر صحابہ کے نام پر تو وہ آیتیں موقع بموقع نازل ہوتی تھی نا, تو ان پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. یعنی کائنات میں اس سے بڑا موٹیویشن کیا ہو سکتا تھا کہ کائنات کا امام, انبیاء کا سردار, اللہ کا سب سے اعلیٰ کلام پڑھ کر کے ان کو سنا رہے, جنت کی طرف ان کو بلا رہے. تو وہ تو جذبے شوق شہادت سے سرفراز ہو کر کے آتے تھے. ان کو مقصود ان کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جانا ہوتا تھا. اس لیے ان کی چھوٹی سی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہونے کے لیے کافی ہوتی تھی نا. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کے کا اصل مقصد تو ہے کہ اس کو اپنی جان اللہ کے حوالے کرنے کا ایک سرفرازی اور ایک نعمت اس کو مل جائے. باقی نہ مال غنیمت اس کا مقصود نہیں ہے. ہاں, اس لیے قرآن مجید میں مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے. ایکسٹرا, نفل مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا. مال غنیمت مل گیا, یہ ایکسٹرا ہے, نفل ہے, مل گیا. ہاں, وہ اس مسلمان مال غنیمت کے لیے لڑائی نہیں کرتا. ہاں, اتنا پیارا نام دیا نا مال غنیمت کو, یسألونک عن الانفال. جب غزوہ بدر کے بعد جو آیتیں, جب مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت آیا تو اللہ نے اس کو کیا نام دیا؟ انفال. نفل ہم کیسی نماز کو بولتے ہیں؟ جو ایکسٹرا نماز ہے نا, وہ واجب نہیں ہے, وہ مقصود نہیں ہے. اصل مقصود تو فرض پڑھنا ہے, لیکن فرض میں کوئی کوتاہی ہو تو نفل سے اس کی بھرپائی کی جاتی ہے, ورنہ وہ اصل مقصود نہیں ہے. تو جو مال غنیمت ہے وہ مسلمانوں کا مقصود نہیں ہوتا تھا, اس کے لیے لڑائی نہیں کرتے مسلمان. ہاں, نہ اس لیے لڑائی کرتے کہ ان کو کشور کشائی لوگ ان کی بہادری اور شجاعت کی تعریف کریں. وہ تو اس بات کو اپنا شرف سمجھتے تھے کہ میں اپنے رب کے راستے میں اپنی سب سے عزیز ترین چیز ہے جو جان, وہ قربان کر دو اور میرا رب اس کو قبول کر لے. تو وہ ایک جو جذبے جہاد تھا, شوق تھا ایک اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا, اس جذبے کے ساتھ آ کر کے وہ اللہ کے رب العالمین کے میدان میں اللہ رب العالمین کے لیے لڑتے تھے. تو یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین لوگ تھے جن کی صف بندی ہوئی تھی. ہاں, یہ 700 لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اس کائنات میں ان سے افضل لوگ نہیں کبھی پیدا ہوئے جن پر سورج طلوع ہوا ہوگا. کائنات کے سب سے افضل ترین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان اللہ کے راستے میں حوالے کرنے کے لیے صف باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں. ہاں, کیسے قرآن کی بات ہے, ان اللہ یحب الذین, کیسے یحب الذین, ہاں, یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے, پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو صف باندھ کر کے اللہ کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں جہاد کے لیے. ہاں, ان کو سامنے اپنی موت اور اس موت کے آگے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ جب تک اس موٹیویشن کو صحابہ کے ہم نہیں سمجھیں گے, ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جنگیں اللہ کے نبی کی حکمت عملی اپنی جگہ پر تھی, پر صحابہ کی جانثاری. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھی قرآن مجید میں ان کا سب سے پہلا وصف کیا بیان فرمایا, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ کافروں پر سخت ہیں. جنگ کے میدان میں کافروں پر سخت ہے, پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے جب کافر ان کی تلوار کے سامنے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے, فوج سج گئی ہے, ہاں, دونوں طرف سے گھوڑے اونٹ تیار ہیں جنگ کے لیے. حضرت ابو دجانہ لال پٹی پہن کر کے آگے, ہاں, اور لال پٹی جو ہے نا وہ ان کی موت کی, یعنی اب میں موت سے نہیں گھبراتا ہوں, اور اکڑ کے چل رہے ہیں. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس چال کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مگر ایسے موقعوں پر. یعنی ہم کو ہمارا رویہ, ہمارا کردار, ہمارا سلوک ایسا ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا رعب اور مسلمانوں کا دبدبہ دوسری قوموں پر باقی رہے, ہے نا. یہ مطلوب ہے دین کے اندر کہ مسلمان اپنے رعب اور اپنے دبدبے کے ساتھ جئیں, اور کوئی ایسا کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری کمزوری کا پیغام جائے, ہے نا. ہمارا کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ ہمارا پیغام جائے کہ ہم بزدل یا کمزور ہیں. بھئی آج کل ملک میں بعض اکا دکا واقعات کہیں ایسے پیش آ جاتے ہیں, کسی مسلمان کو پکڑ کر کے مار دیا, ہاں, یا اڑ بیٹھ کروا رہے ہیں,
بعض ایک جگہوں پر ایسے واقعات پیش آئے، ہمارے لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ فارورڈ کرنا شروع کر دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری کمزوری اور ہماری بے بسی کا پیغام جاتا ہے. سارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے نا کہ کوئی مسلمان کہیں کسی سچویشن میں پھنس گیا تو اس کے ساتھ خوف کے مارے اس نے کچھ کہہ دیا. تو ایسی چیزیں نہیں فارورڈ کرنا چاہیے جس سے ہماری کمزوری کا لوگوں میں پیغام جائے کہ ہم کمزور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی عمرے قضا کرنے گئے تھے تو کیا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا تھا کہ تیز دوڑو، ہاں تیز دوڑو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان مسلمانوں کو جو ہے وہ مدینہ کی بخار نے توڑ کر کے رکھ دی ہے. تو اب کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری کمزوری کا پیغام جائے، بلکہ ہمارا رویہ سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے روب، ہماری ہیبت اور ہمارے دبدبے کا پیغام جائے لوگوں میں. اللہ کے رسول کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھ کو مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے سے، کہ میرا روب لوگوں کے دل میں ڈال دیا گیا ہے. ایک مہینے کی مسافت کے دور بھی اگر دشمن ہو تو کیا کرتا ہے، اس پر میرا روب اللہ رب العالمین نے طاری کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے مخصوص اور امتیازی خصوصیات میں سے خصوصیت تھی. تو مسلمانوں کا بھی رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا روب، ہمارا دبدبا دوسرے لوگوں پر کم ہو جائے. خاص طور پہ مسلمان حکومتیں جو ہوں ان کو ایسا رویہ اور سلوک استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تو جنگ کا میدان سج چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو طریقہ یہ رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف ایسی جگہ منتخب کی تھی کہ مسلمان اگر کوئی شکست کا صورتحال ہو تو اللہ کے نبی پیچھے کی طرف اوپر کی طرف چلے جائے، اور اگر اوپر کی طرف اگر مسلمان رہیں گے تو نیچے سے جو تعاقب کرنے والے آنے والے ہیں ان سے مقابلہ ان کے لیے آسان ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سپہ سالار ہیں، دو زرہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی پیچھے کی طرف ہیں. سارے میدان کو اللہ کے نبی نے سجایا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ترتیب دی ہوئی ہے، اور اس طرح جنگ کا آغاز ہوتا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو غزوہ بدر میں بتایا تھا کہ جنگ کی ابتدا کیسے ہوتی، مبارزت سے، یعنی پہلے ایک لوگ دو لوگ آپس میں تنے تنہا 1 to 1 لڑائی کرتے ہیں. تو طلحہ ابن ابی طلحہ یہ بنو عبد الدار کا سردار تھا. بنو عبد الدار ان کو لیوا کا حق حاصل تھا. لیوا کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈا. میں نے بتایا تھا نا، جھنڈا اٹھانے والے جو جنگ میں ہوتے تھے وہ بڑے اہم مانے جاتے تھے، کیونکہ جب تک کہ جھنڈا اٹھا ہوا، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا، ابھی طاقت قوت باقی ہے فوج کے اندر. تو بنو عبد الدار جو ہے، جب بھی قریش کی طرف سے لڑائی ہوتی تو جھنڈا بنو عبد الدار کا جو قبیلہ تھا ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. پر غزوہ بدر کے موقع پہ کیا ہوا تھا، یہ لوگ جب مسلمانوں کا حملہ ہوا ایک ساتھ تو اپنے بچاؤ کے لیے جھنڈا چھوڑ کر کے بھاگ گئے. تو ابو سفیان نے جب اپنی فوج ترتیب دی نا تو عبد الدار کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم بدر کی جنگ ہارے، اگر تم کو نہیں لڑنا ہے، بزدلی دکھانی ہے، تو جھنڈا دے دو مجھے، لاؤ میں کسی اور خاندان والوں کو دے دیتا ہوں. ڈرا رہا تھا ان کو. ہاں، یہ ابو سفیان بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے نا، بنو امیہ کے بڑے مشہور اور بہت حکمت، بہت تیز ذہن کے آدمی تھے. تو انہوں نے غیرت دلانے کے لیے ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم کو نہیں تو ایسے ہی بزدلی دکھانا ہے جیسے بدر کے میدان میں دکھائی تھی، تو لاؤ جھنڈا دو، تم سے لے لیتا ہوں، میں کسی اور خاندان والوں کو دے دیتا ہوں. تو جھنڈا ایک شرف تھا نا، ایک طرح کی منسٹری تھی، قلمدان تھا ایک طرح کا. تو ان کو غیرت دلائی تو انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے آج کہ ہمارے اندر جرأت اور بہادری کتنی ہے. اور اس کی وجہ سے سب سے پہلے بنو عبد الدار کا جو سردار تھا وہی سب سے پہلے آگے آیا بڑھ کر کے کہ آؤ کون مجھ سے لڑنے کے لیے آتا ہے. اور اس کے مقابلے میں حضرت علی آگے بڑھے اور اس کا کام تمام کر دیا، ایک بار میں ہی اس کا کام تمام کر دیا. اور بنو عبد الدار واقعی پوری غزوہ احد میں ایسی جواں مردی سے لڑے، انہوں نے ایسا جو ہے نا جھنڈے کو تھاما کہ 10 لوگ مارے گئے. ایک آدمی مارا جاتا، دوسرا آدمی آگے جھنڈا اٹھا لیتا. اچھا، جھنڈا اٹھانا مشکل کام تھا، کیونکہ اگر کسی نے جھنڈا اٹھایا اس کا مطلب ایک ہاتھ اس کا ویسے ہی مصروف ہے، ہاں، تو ایک ہی ہاتھ سے وہ لڑائی کر سکتا ہے. لیکن 10 لوگ ایک کے بعد ایک مارے گئے، لیکن جھنڈا انہوں نے مشرکین کا نہیں گرنے دیا. یہاں تک کہ 10 لوگ جب مارے گئے تو ایک حبشی غلام نے آ کر کے جھنڈا اٹھا لیا. ہاں، بہرحال تو اس طرح سے پہلے مبارزت ہوتی ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمان بالکل چیل کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں، اور اتنی زبردست لڑائی ہوتی ہے. خاص طور پہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے شہسوار تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ، جو راستے میں آ رہے اس کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں. ہاں، حضرت ابو دجانہ کو تو اللہ کے نبی نے اپنی تلوار ہاتھ میں دی تھی. ہاں، تو وہ شعر پڑھتے جاتے تھے کہ میں نے اس صحرا میں اپنے خلیل سے وعدہ کیا ہے کہ میرے سامنے جو بھی آئے گا میں اس کو قتل کرتا چلے جاؤں گا. تو حضرت زبیر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے نا، حضرت زبیر، تو ان کو تھوڑا سا رشک تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے تلوار نہیں دی، میں حواری، اللہ کے رسول کے حواری تھے نا وہ، اور اللہ کے رسول کے رشتہ دار. تو وہ سوچ رہے تھے اللہ کے نبی نے مجھے تلوار نہیں دی اور ابو دجانہ کو تلوار دے دی، تو ذرا دیکھو ابو دجانہ تلوار کا کیا کرتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے پیچھا کرنا شروع کیا ابو دجانہ کا کہ دیکھو اس تلوار کا کیا کر رہے ہیں، تو میں دیکھتا تھا کہ جو ان کے سامنے آ رہا تھا اس کو قتل کرتے چلے جا رہے تھے. تو رشک سے گئے تھے، اور جب ان کی لڑائی دیکھی تو ان کے فین بن گئے.
اور انہوں نے کہا کہ ادھر سے ابو دجانہ جا رہے تھے اور ادھر سے مشرکین کا ایک شہ سوار تھا فوجی، وہ جتنے مسلمان زخمیوں کو پاتا تھا قتل کرتا چلا جا رہا تھا. تو انہوں نے دل میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہو کہ ان دونوں کی مٹبھیڑ ہو جائے آپس میں. ہاں، رشک سے شروعات کی تھی، اب ان کے فین بن گئے، کہا کہ ایسا کرے ہو، کاش ایسا ہو کہ دونوں کی مٹبھیڑ ہو جائے. اور باقاعدہ مٹبھیڑ ہو گئی اور ایک بار میں حضرت ابو دجانہ نے ان کا کام، اس کافر کا کام تمام کر دیا. لڑتے لڑتے اس مرحلے پہ پہنچ گئے کہ جو بالکل پیچھے کا، یعنی صفوں کو چیرتے ہوئے بالکل آخر میں پہنچ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو بہت شعر پڑھ پڑھ کر کے اور دشمنوں کی فوج میں ہمت اور حوصلہ ان کا بڑھا رہے. تو ابو دجانہ نے اپنی تلوار اٹھا لی اور تلوار اٹھا کر کے جیسے ہی مارنے گئے، اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا یہ عورت ہے، اور عورت بھی کون ہے؟ وہ ہند. تو دیکھا کہ ہند ہے تو فوراً اپنی تلوار اس کے سر پہ جا کر کے روک لی، سر پہ جا کر کے روک لی. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے قتل کیوں نہیں کہا، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کی تلوار تھی، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کی تلوار سے کسی عورت کو قتل کروں، تو اللہ کے رسول کی تلوار پر بٹا لگنے سے میں نے بچا لیا. اور بہرحال ہند کی قسمت میں اسلام لکھا ہوا تھا. ہاں، ایسے ہی ایک معاملہ جو ہے ابو سفیان کا بھی پیش آیا کہ ابو سفیان بالکل حضرت حنزلہ کی بالکل تیر کے سامنے تھے اور وہ مارنے ہی جا رہے تھے، اتنے میں کہیں سے آ کر کے تیر حضرت حنزلہ کو لگا. تو بہرحال ایک زبردست قسم کی جنگ شروع ہوئی اور مسلمان اتنا غالب آئے کہ ہوتے 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 آخرکار مشرکین کا جھنڈا نیچے گر گیا، بھگدڑ مچ گئی. یہاں خالد ابن ولید اپنی ایک فوجی ٹکڑی لے کر کے پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ پیچھے سے گھوم کر کے حملہ کر دے. لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر اندازوں کا جو ایک جتھا بنا کر کے رکھا تھا، انہوں نے 3 اٹیمپٹ کو حضرت خالد کے ناکام بنا دیا. 3 مرتبہ حضرت خالد نے کوشش کی کہ گھوم کر کے پیچھے سے حملہ کر دیں تاکہ مسلمان دونوں طرف مصروف ہو جائیں، لیکن ان تیر اندازوں نے حضرت خالد ابن ولید کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ حضرت خالد ابن ولید کی شجاعت اور جنگی بہادری معروف تھی، تو ان کے مقابلے کے لیے بڑا زبردست انتظام کر کے رکھا ہوا تھا. یہاں تک کہ مسلمان تقریباً فتح کے قریب پہنچ چکے تھے، اور بدر سے بھی ایک بڑی کامیابی مسلمانوں کو نصیب میں لکھی جا چکی تھی، ملنے والی تھی، ساری محنتیں ہو چکی تھی، مسلمان اپنی فتح کے قریب پہنچ چکے تھے. اتنے میں ایک بھیانک غلطی مسلمانوں سے سرزد ہو گئی. اور وہ غلطی کیا تھی کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جن تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جیت رہے اور جب مشرکین اپنے گھوڑے، اپنی تلواریں، اپنی زرہیں چھوڑ کر کے بھاگ رہے، تو ان کو پکڑ کر کے ان کی گھوڑے تلوار ان سے چھین رہے ہیں، تو اب ان کو لگا کہ ہم تو جیت چکے جنگ، ہے نا. اور مال غنیمت جو زمانے کا ہوتا تھا، جیسے میں نے بتایا تھا نا، زرہ بہت قیمتی چیز ہوتی تھی، کیونکہ وہ عرب میں بنتی نہیں تھی، وہ باہر سے ایکسپورٹ ہوتی تھی. تلواریں، گھوڑے، یہ سب بہت قیمتی چیز ہوتے تھے. اب ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اب تو ہم جنگ جیت گئے، اب تو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں مسلمان، تو اب یہاں پر کھڑے ہو کر کے تیر لے کر کے خاموش بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی نیچے اتریں اور مال غنیمت لوٹنے میں اپنا ہاتھ بٹائیں. حالانکہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے مال غنیمت لوٹنے کا کوئی فائدہ اس طرح کا تھا نہیں، کیونکہ مال جمع ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، سارے لوگوں میں برابر جو ایک اصول ہے، اس اصول کے حساب سے تقسیم ہوتا ہے. لیکن بہرحال ابھی کیونکہ غزوہ بدر ابھی بھی آئی تھی اور بہت زیادہ مال غنیمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جو غنیمت لوٹ لیں گے وہ ہماری. اور اس چکر میں بعض لوگوں نے یہ پلان بنا لیا کہ ہم، یعنی ایک مرحلہ اس کے لیے لگا ہوگا، کچھ ایک آدمی تیار ہوا ہوگا، اس نے کچھ لوگوں کو سمجھایا ہوگا، پھر کچھ اور لوگ تیار ہوئے ہوں گے، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے، حالانکہ حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ایک انصاری صحابی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، تو عبداللہ ابن جبیر کو ان کا امیر مقرر کر دیا تھا کہ ان کی بات تم کو ماننی ہے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ہاں، اور یہ اختلاف جو پیدا ہوا کہ بیشتر لوگ جو ہے وہ پہاڑی چھوڑ کر کے اتر گئے. عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ مشکل سے 10-15 لوگ بچے، ایسی کچھ مختصر سی تعداد بچی. انہوں نے کہا کہ ہم جب تک اللہ کے رسول بلا نہ لے یا ہماری موت نہ ہو جائے، ہم اس پہاڑی کے دامن کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. باقی لوگ جو ہے وہ نیچے اتر کے مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے. حضرت خالد ابن ولید ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے. وہ چپکے سے، کوئی نالا تھا، اس نالے سے چپکے سے گھوم کر کے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ احد پورا گھوم کر کے آئے، وہ مطلب وہ پورا احد پہاڑ گھوم کر کے آئے. احد پہاڑ پورا گھوم کر کے آئیں گے تو آدھا ایک دن ویسے ہی اس میں چلا جائے گا. احد پہاڑ بہت لمبا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی پہاڑی تھی، پتہ نہیں وہ پہاڑی موجود بھی ہے کہ نہیں موجود ہے، لیکن کسی طرح سے حضرت خالد ابن ولید نے، ان کے ساتھ مشکل سے 200-300 فوجیوں کی تعداد تھی، لیکن انہوں نے گھوم کر کے اپنا راستہ بنا لیا. اور کیا کیا، پیچھے سے گھوم کر کے آئے. پہلے تو عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان کو ختم کیا. اب پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. مسلمان کیونکہ آگے بڑھ کر کے مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے، قتل کرنے میں مصروف تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو جتنے جاباز لوگ تھے وہ اتنے ہی
آگے کی طرف تھے، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو بکر سب آگے کی طرف تھے، یہاں سے حضرت خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا. اچھا، حضرت خالد ابن ولید جہاں سے مڑے اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ایک بہت بڑی مصیبت تو یہ آ گئی کہ مسلمان دشمنوں کی چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں آ گئے، اس طرف بھی دشمن اور اس طرف بھی دشمن. اور پھر ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کا مرکز قیادت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اس سے کٹ گئے. اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی فوج کے درمیان میں یہ خالد ابن ولید کی جو چھوٹی سی ٹکڑی تھی وہ حائل ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ بچے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. باقی جو جامع صحابہ تھے وہ بیشتر جو ہے وہ تو دشمنوں کے نرغے میں تھے اور دشمنوں کو قتل کر رہے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 میں سے ایک راستہ تھا. اللہ کے رسول اگر چاہتے تو بہت آسانی کے ساتھ پیچھے سے ہی راستہ بنا کر کے مدینہ کی طرف چلے جاتے اپنی جان بچا کر کے اور مسلمانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے. لیکن اس میں کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزدل نہیں تھے. ہاں، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے تو کیا ہوتا، اللہ کے نبی آواز لگاتے تو پہلے مسلمانوں سے پہلے ان مشرکین کو پتا چل جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے. تو 2 آپشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، یا تو اپنے جو 9 صحابہ تھے جانباز صحابہ ان کے ساتھ چپکے سے مدینہ کی طرف نکل جائیں، گھوم کر کے اپنی جان بچا لیں، یا پھر آگے بڑھ کر کے اپنی جان رسک میں ڈال کر کے اپنے صحابہ کو دوبارہ اپنے پاس اکٹھا کریں اور اپنی فوج دوبارہ سے ترتیب دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے مسلمانوں کو آواز دی کہ پیچھے مڑو، خالد بن ولید نے تم پر حملہ کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ مسلمان اللہ کے نبی کی آواز سنتے، مشرکین نے آواز سن لی اور وہ پھر پورا زور اپنا انہوں نے صرف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو مسلمانوں کی فوج کے روح روا تھے. سارا جو ہے نا مسلمانوں کا موٹیویشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. ساری دشمنی جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے تو ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی. تو بہت بڑی تعداد مشرکین کی فوج کی وہ اللہ کے نبی پر حملہ آور ہو گئی، اور باقی جو آدھی تعداد تھی وہ ادھر مسلمانوں کو قتل کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور یہی صورت حال، اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک ذرا سا معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حمزہ کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید کی حملے سے پہلے ہی ان کی شہادت ہو چکی تھی. اور کیسے شہادت ہوئی، وحشی جو حضرت حمزہ کا قاتل ہے اس نے خود اپنی زبان سے وہ واقعہ بیان کیا. اس نے کہا کہ مجھے حضرت حمزہ سے یا مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ہاں میں تو بس اپنی آزادی چاہتا تھا. تو جبیر ابن مطعم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ غزوہ احد کے وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ غزوہ بدر میں ان کو قیدی بنا کر کے لایا گیا تھا. جبیر ابن مطعم یہ کس کے بیٹے ہیں؟ مطعم ابن عدی، جو بہت اچھے لوگوں میں یعنی کافروں میں اچھے لوگوں میں تھے. اتنے اچھے لوگوں میں سے تھے کہ اللہ کے فرمایا کہ مطعم ابن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے کہتے کہ ان سارے جو غلام تم نے بدر میں پکڑے ہیں ان کو آزاد کر دو، تو میں سب کو آزاد کر دیتا ان کے کہنے پر. ہاں، اتنے اچھے لوگوں میں سے تھے. مطعم ابن عدی کے ایک بھائی تھے طعیمہ ابن عدی، جن کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں شہید کیا تھا، قتل کیا تھا. طعیمہ ابن عدی، مطعم ابن یعنی جبیر ابن مطعم کے چاچا. اب جبیر ابن مطعم انتقام کی آگ، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے. تو وحشی جو ان کا غلام تھا اس کو انہوں نے خاص اس مقصد سے بھیجا کہ تم احد میں جاؤ، اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. تو ان کے پاس 2 موٹیویشن تھا، ایک تو یہ کہ حمزہ نے ان کے چاچا کو قتل کیا تھا، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کے چاچا تھے حضرت حمزہ، ہے نا. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ، جیسے میرے چاچا قتل ہوئے جو مجھ کو غم پہنچا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم پہنچے. اور پھر یہ کہ میرے چاچا کا قاتل ہے. تو وحشی کہتے ہیں کہ میں جو ہے میں اور کسی غرض سے کیونکہ گیا ہی نہیں تھا، اور وہ حبشی غلام کیونکہ تھے، تو جو بھالا ہوتا ہے نا، جیویلین بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں نہیں تیر نہیں، ہاں اسپیئر ہوتا ہے. اسپیئر تو چھوٹا ہوتا ہے، وہ جو ایک بھالا ہوتا ہے نا، بھالا، ہاں وہ بھالا برچھی لے کر کے وہ بالکل چھپے ہوئے تھے حضرت حمزہ کی طاق میں تھے. یعنی کیونکہ حضرت حمزہ نے بھی ظاہر سی بات ہے زرہ پہنی ہوئی تھی نا، تو ایسے ہی اگر کھینچ کر کے کہیں پہ بھی بھالا مار دیتے تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ پوری جنگ میں بس وہ حضرت حمزہ کا تعاقب کر رہے تھے کہ کسی طرح سے حضرت حمزہ ان کے نشانے پر آئے. اور کسی موقع پر حضرت حمزہ نے کسی کافر کو فلاں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جب وہ جھکے تو جو وہ ان کی زرہ تھی، وہ زرہ پیٹ کی طرف سے تھوڑا سا اوپر اٹھ گئی، اور اس نے بالکل نشانہ لے کر کے، کیونکہ وہ حبشی تھے اور بھالا چلانے میں بہت ماہر تھے، تو بالکل وہ نشانہ لے کر کے ایسا مارا کہ پیٹھ سے ان کے بھالا نکل کر کے سیدھا نافکے سے باہر آ گیا.
وحشی خود کہتے ہیں کہ اس کے باوجود حضرت حمزہ اپنی تلوار لے کر کے پلٹے مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے اور وہیں پر گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف فتح کیا ہے، جب مکہ فتح کیا تو وحشی ڈر کے مارے طائف بھاگ گئے۔ جب طائف فتح کیا تو وہ پلان کرنے لگے کہ اب میں سیریا بھاگ جاؤں گا، لیکن لوگوں نے کہا کہ کیوں بھاگ رہے ہو، محمد کا جو اس دین قبول کر لیتا ہے وہ اس کو قتل نہیں کرتے، تو تم جاؤ ان کے سامنے اعتراف کر لو، تو کلمہ پڑھ لو، معاف کر دیں گے تم کو۔ تو وحشی جو ہے وہ چہرے پہ پٹا وٹا باندھ کر کے کہ کہیں راستے میں کوئی مجھے پکڑ لے گا تو میرا کام ہی تمام ہو جائے گا، پٹا وٹا باندھ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور جیسے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے چہرہ کھولتے ہی کلمہ پڑھ دیا تاکہ جان ان کی بچ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اوحشی انت، تم وحشی ہو؟ آواز سے پہچان لیا تو کہا ہاں۔ تو کہا مجھے بتاؤ کہ حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ حضرت حمزہ سے اللہ کے رسول کی بڑی محبت تھی نا، چاچا بھی تھے، دوست بھی تھے، مددگار بھی تھے، قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے۔ تو وحشی نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا اور اللہ کے رسول بے تحاشا رونے لگے۔ ہاں، اتنا اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، اسلام قبول کر لیا ان کا، لیکن کہا کہ کوشش کرو کہ آئندہ تمہارا چہرہ میرے سامنے نہ آئے۔ ہاں، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، لیکن ہے تو بشری، ہے بشری نا، بشری تقاضے کچھ ہیں۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، بندہ کتنا بھی گناہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی بھی ایک مرحلے میں جا کر کے رحمت للعالمین ہے، لیکن ایک مرحلے میں جا کے اللہ کے رسول کا صبر بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہ صرف گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ بہرحال وحشی جو ہیں وہ انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لیکن ایک قلق ان کے دل میں تھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، وہ ایک غم ان کے دل میں تھا۔ اور جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ کا جو قتل میرے ہاتھوں سے ہوا ہے اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس جھوٹے مدعی نبوت کو بھی میں قتل کروں اپنے ہاتھوں سے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یمامہ کی جنگ ہوئی تو میں باقاعدہ وہی بھالا لے کر کے نکلا مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس بھالے سے میں نے حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ بھالا لے کر کے نکلا اور بالکل اسی طریقے سے نشانہ لگا کر کے اس کو بھالا مارا، لیکن ادھر میں نے بھالا مارا اور ادھر ایک انصاری صحابی نے تلوار ماری۔ تو اللہ جانتا ہے کہ میرے تلوار سے، اس کے تلوار سے قتل ہوا مسیلمہ یا میرے بھالے سے قتل ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسیلمہ کا قتل میرے لیے کفارہ ہوگا جو گناہ مجھ سے حمزہ کے قتل سے ہوا تھا۔ حضرت حمزہ کے قتل میں نا ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ ہمارے لیے بھی بڑی نصیحت کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت جب وفات پاتی تو ہم کو لگتا ہے کہ ایک خلا ہو گیا جو پر نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بڑا کام یہ آدمی کر رہا تھا، یہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اب اس کی جگہ کون لے گا، یہ کام کون کرے گا، یہ کام رک جائے گا، ہے نا۔ بڑی شخصیتوں، شیخ مقیم رحمہ اللہ، مطلب شیخ مقیم کا نام آتا ہے، میں حفظہ اللہ زمان پہ سے چڑھا ہوا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ رحمہ اللہ لگانا ہے۔ ان کی وفات ہوئی نا تو کبھی کہ لگتا ہے اتنا ایکٹیو آدمی جس کو ہم نے صبح و شام کبھی اس کے علاوہ دیکھا نہیں کہ یا تو لکھ رہے ہیں یا تو پڑھ رہے ہیں۔ شیخ مقیم کی عادت ایسی تھی نا، وہ ٹرین میں بھی بیٹھتے تھے نا، یا تو کاپی نکال کر کے لکھنا شروع کر دیتے تھے یا تو PDF کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے۔ اتنا ایکٹیو، دعوت کے میدان میں اتنا سرگرم آدمی، اچانک جب چلا جا رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس خلا کو کون پر کرے گا۔ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ، ابھی وفات ہوئی ان کی 2-3 ہفتہ پہلے، ایک بہت بڑا خلا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو نبی کے ساتھ بھی اس طرح کے مرحلے پیش آئے۔ حضرت حمزہ کی زندگی میں آپ دیکھیے نا، اللہ کے رسول، جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کے رسول ابو بکر عمر، حضرت حمزہ کی زندگی میں ہر جگہ حضرت اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت حمزہ دکھائی دے رہے ہیں، دایاں ہاتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حتیٰ کہ احد میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا نا، تلوار ٹوٹ گئی، اتنے قریبی تھے کہ اللہ کے نبی اس کی تعبیر ہی کی تھی کہ میرے خاندان کا ایک آدمی مارا جائے گا، گویا کہ اللہ کے نبی کی تلوار ٹوٹ گئی ہو۔ حضرت حمزہ کی وفات ہمارے لیے سبق ہے، شخصیتوں کے جانے سے ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے، شخصیتیں جاتی ہیں، کام اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ آج ہم ہیں، کل ہماری جگہ کوئی اور ہوگا۔ ہاں، افراد آئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی دین کا کام نہیں رکتا۔ خطیب ہوں، علماء ہوں، واعظین ہوں، مصنفین ہوں، ترجمہ کرنے والے ہوں، جاتے ہیں آتے ہیں، بڑی بڑی شخصیتوں کی اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسے قریبی ساتھیوں کی وفات ہوئی، لیکن اللہ کے دین کو، اللہ رب العالمین کو غالب کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے غالب کیا اس کو۔ ہاں، تو یہ حضرت حمزہ کی وفات اور شہادت کا واقعہ جو ہے وہ حضرت خالد کے اٹیک سے پہلے ہوا، یعنی فرسٹ ہاف میں ہی ان کی وفات ہو چکی تھی۔ بہرحال اب یہاں پر حضرت خالد ابن ولید نے جب حملہ کیا تو اب مسلمان بالکل بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں میں۔ ہاں، اب کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یعنی مسلمان تو فتح کے جوش میں آگے بڑھ رہے تھے، ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے سے بھی
حملہ ہو سکتا ہے. سارے لوگ مطمئن بیٹھے تھے کہ پیچھے سے حملہ کیسے ہوگا, جبکہ ہماری ایک فوجی ٹکڑی وہاں پر ہماری حفاظت کے لیے بیٹھی ہے, تو ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا. اب جب اچانک پیچھے سے حملہ ہوا تو ایسی بھگدڑ اور ایسی حواس باختگی مچ گئی کہ بعض مسلمان خود مسلمانوں کی تلوار سے قتل ہو گئے. شیطان نے ایسی گھبراہٹ پیدا کر دی آواز لگا کر کے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان اللہ کے نبی کے بڑے عظیم صحابی ہیں. کیا خصوصیت ہے ان کی؟ ہاں, اللہ کے نبی کے رازدار ہیں, ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راز کی باتیں, منافقوں کے نام ان کو بتائے ہوئے تھے. ان کے والد تھے حسین ابن جابر العبسی. وہ یعنی وہ کہیں اور کے تھے اور آ کر کے پھر مدینہ میں وہ آباد ہو گئے تھے, ہے نا. حذیفہ ابن الیمان یہ مدینہ کے اصلاً نہیں تھے, یہ کہیں اور سے آئے تھے, کسی کو قتل کر کے غالباً مدینہ گئے تھے, تو مدینہ والوں نے ان کو پناہ دے دی تھی, مدینہ والوں کے حلیف بن گئے تھے, اس لیے ان کو یمانی کہا جاتا تھا, کیونکہ مدینہ کے لوگ اصلاً یمنی تھے, تو اس لیے ان کو یمانی کہا جاتا تھا, ورنہ یہ اصل میں انصار کے نہیں تھے. اس لیے جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میں مہاجر ہوں یا انصار ہوں, کیونکہ وہ تو مدینہ کے بھی نہیں تھے اور وہ قریش کے بھی نہیں تھے. تو اللہ نے فرمایا میں تم کو اختیار دیتا ہوں, تم کو انصار بننا ہے تو انصار میں سے بن جاؤ, تم کو مہاجر بننا ہے تو مہاجرین میں سے بن جاؤ. تو یہ بہت بوڑھے, تقریباً 90 سال کے ہو چکے تھے. جب انہوں نے اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ اللہ نے ان کو الگ کر دیا تھا کہ تم لوگ جنگ میں مت شریک ہو, یہ اور ان کے ایک انصاری ساتھی, ان کو تم اتنے بوڑھے ہو گئے تم جنگ میں مت شریک ہو. تو انہوں نے سوچا اپنے ایک ساتھی سے بات کرتے ہوئے جو بھی ان کے ساتھ بوڑھے تھے, کہا کہ اب ہم زندہ رہ کر کے بھی کیا کریں گے, عمر تو ہماری ویسے کٹ چکی ہے, تو اس سے بہتر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے. تو وہ 80-90 سال کی عمر میں شریک ہونے کے لیے جہاد میں فوج میں چلے گئے, اور عین اس وقت پہنچے جب حضرت خالد نے حملہ کیا تھا. تو مسلمان جب پلٹے تو ان کو لگا پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں, تو حملہ کرنے کے چکر میں ان کو کوئی پہچان نہیں پایا, کیونکہ ابھی تک یہ جنگ میں شریک بھی نہیں تھے نا, تو ان کو کوئی پہچان نہیں پایا اور ان پر ہی حملہ کر دیا. حالانکہ حضرت حذیفہ ابن الیمان چلاتے رہے وہاں سے, کہہ رہے وہ میرے والد ہیں, وہ میرے والد ہیں, لیکن اتنے میں یہ شہادت پا چکے تھے, وفات پا گئے, مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے. اس لیے جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال میں سے ان کو فدیہ دیا, بیت المال میں سے ان کی دیت ادا کی حضرت حذیفہ ابن الیمان کو, کیونکہ مسلمانوں کی غلطی سے شہید ہوئے تھے. تو بیت المال سے دیت کی رقم میں نے بتایا نا 100 گھوڑے, بہت بڑی رقم ہوتی ہے. حضرت حذیفہ نے وہ ساری رقم صدقہ کر دی, وہ ساری رقم, یعنی 100 گھوڑے صدقہ کرنا آسان چیز نہیں ہے, وہ پوری رقم صدقہ کر دی انہوں نے. اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی پر پھر حضرت حذیفہ دیکھا کہ وہ خیر پہ باقی رہے. بہرحال تو اس وقت میں پھر بہت بڑی بڑی اہم شخصیتوں کی شہادت ہوئی. مصعب ابن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابی ہے نا, جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے, اللہ کے نبی ہجرت سے 2 سال پہلے ہجرت کر لی تھی انہوں نے, بڑے مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے. ان کی والدہ, ان کے والد بہت بڑے کاروباری آدمی تھے. والدہ جو ہے نا روزانہ نئے کپڑے پہن کر کے نکلتے تھے اور ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے لوگ پہچان جاتے تھے کہ مصعب ابن عمیر ہیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو والدہ نے, والد نے گھر سے باہر نکال دیا, ان کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں بچا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ہجرت کر کے چلے جاؤ. وہ مدینہ پہنچے, مدینہ کے لوگوں سے بہت قربت تھی. مدینہ کے جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا حضرت مصعب ابن عمیر ہی کے ہاتھ پہ قبول کیا. اس لیے مصعب ابن عمیر مدینہ کے لوگوں کے بہت چہتے اور محبوب تھے, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں علم دیا تھا, کیونکہ یہ دونوں میں کامن تھے. یہ انصاریوں کے بھی قریب تھے, مہاجرین کے بھی قریب تھے. یہ بہرحال لڑتے رہے جواں مردی سے, ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا جھنڈا, دوسرا ہاتھ کٹ گیا تو اپنے پیٹ سے سمیٹ لیا, لیکن اب کتنا کر سکتے تھے, ہے نا. آخرکار یہ وفات پا گئے, مسلمانوں کا جھنڈا نیچے گر گیا. اور یہ مطلب مصعب ابن عمیر کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ایسا آدمی جو اپنی چادر گھسیٹ کے چلتا تھا مکہ میں, جب ان کو کفن دینے لگے تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ ایک ہی چادر پہنتے تھے. وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. تو اللہ نے فرمایا ان کا سر ڈھانک دو اور پیر پر ان کے گھاس, اسکھر کی گھاس ڈال دو. حضرت خباب ابن ارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, قریبی صحابہ میں سے. ان کو لمبا زمانہ ملا, اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی بہت دنوں تک زندہ رہے, اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا. تو وہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے بھی اسلام قبول کیا, مصعب ابن عمیر نے بھی اسلام قبول کیا, لیکن ہم نے تو اسلام قبول کرنے کے بعد فتح کا زمانہ دیکھا, بہت زیادہ خیر دنیا میں سمیٹا. مصعب ابن عمیر جیسے لوگ تھے جن کو کچھ نہیں ملا, بس وہ قربانی دے کر کے چلے گئے. تو اب ہم کو پتا نہیں کہ ہم نے جو دنیا سے فائدہ اٹھا لیا اس کے بدلے میں ہمارا آخرت میں کتنا کم ہونے والا ہے, لیکن ان لوگوں نے تو دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے فتح و کامرانی کا وہ دور ہی نہیں دیکھا جو ایک بعد میں مسلمانوں پر جو کشادگی آئی مال غنیمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی پیدا کر دی, پر انہوں نے تو خوشحالی کا دور نہیں دیکھا, ان کو تو کفن بھی پورا نصیب نہیں ہوا. ہاں اچھا, علماء نے ایک بات یہ بھی کہی ہے حضرت مصعب ابن عمیر کے اس واقعے کا حوالہ دے کر کے کہ مطلب مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے نا جو اپنی چادر خود دے کر کے کفن کا انتظام کر سکتے تھے. ہاں ایسا تو صحابہ کرام, لیکن کیوں نہیں دی؟
کہ بھائی اگر ایک بندہ باغیرت ہے، اس نے زندگی میں کبھی کسی کا مانگا ہوا نہیں پہنا، تو موت کے وقت اس کو صدقہ کیوں دیا جائے؟ اس کی غیرت کا لحاظ کیا جائے، جیسے وہ اللہ کے حضور میں جانا چاہتا ہے جائے. ہاں آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی مر جائے تو لوگ خود سے ہی اس کو کپڑا پہن، اس کے لیے کفن خرید کے لے آتے. بھائی ایک آدمی زندہ تھا تو اس نے کسی سے مانگ کے کپڑا نہیں پہنا نا، تو اس کی موت کے بعد بھی اس کی غیرت کا لحاظ کرو، اس کے پیسے سے کفن کا کپڑا خریدو نا. اگر اس نے پیسہ چھوڑا ہے، وراثت چھوڑا ہے، تو اس کے پیسے سے کفن کا کپڑا خریدو. صحابہ کرام حضرت مصعب ابن عمیر کو صدقہ کر سکتے تھے، پر کسی نے نہیں کیا کہ بھائی کیوں ان کی غیرت اور انا کے خلاف دوسرا کوئی ان کو صدقہ کیوں کرے. ہاں تو مصعب ابن عمیر کی وفات ہو گئی. اسی طرح سے جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک بڑی عظیم شہادت تھی. حضرت حنظلہ کے والد میں نے بتایا تھا نا، ان کے ابا کافر دوسری فوج میں تھے، کافروں کی طرف سے تھے. حضرت حنظلہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. ہاں بالکل وہ پہلا دن تھا ان کے نکاح کا. تو وہ رات کے وقت اسی لیے مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے. فجر کے بعد جب ان کی بیوی نے بہت روکا، لیکن وہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے بغیر نہا ہی جنگ میں پہنچ گئے. اور حنظلہ کے بالکل تلوار کے مقابلے میں ابو سفیان تھے، اور وہ تلوار مارنے ہی جا رہے تھے ابو سفیان کو، اتنے میں کہیں سے تیر آیا اور ان کو لگ گیا. اب ابو سفیان کا اللہ رب العالمین نے قسمت میں ان کے اسلام رکھا تھا، ورنہ تقریباً ان کی موت بالکل ان کے سامنے کھڑی تھی. پر حضرت حنظلہ کو آ کر کے تیر لگا، زخمی ہوئے، گر گئے، وفات پا گئے. اور جب صحابہ کرام نے جب جنگ ختم ہونے کے بعد لاش ڈھونڈنا شروع کی تو وہ بالکل نہلائے ہوئے. ہاں اسی لیے ان کے لقب میں سے کیا لقب ہے؟ غسیل الملائکہ، فرشتوں نے ان کو غسل دیا. تو جب معلوم کیا گیا ایسا کیوں ہوا، تو پتا چلا کہ ان کو نہانے کا بھی موقع نہیں ملا تھا، آئے اور فوراً شہید ہو گئے. اسی طرح سے اسیرم، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اسیرم، وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی تک کے. وہ بت پرستی پر، حالانکہ غزوہ بدر کے بعد تقریباً بت پرستی مدینہ سے ختم ہو چکی تھی، بت پرست باقی نہیں بچے تھے. اکا دکا ایسے لوگ تھے، انہیں میں سے اسیرم بھی تھے. تو اسیرم کہیں باہر گئے ہوئے تھے. سنیچر کے دن جب یہ جنگ ہو رہی تھی، فجر کے بعد جب آئے اور کہا سعد ابن معاذ کہاں ہیں، تو کہا کہ احد جنگ لڑنے کے لیے گئے. فلاں سعد ابن عبادہ کہاں ہے، جنگ لڑنے کے لیے گئے. اپنے دوستوں کو پوچھا تو پتا چلا سب جنگ لڑنے کے لیے گئے. تو انہوں نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے، اگر لوگ اپنی جان داؤ پر لگا کر جنگ لڑنے کے لیے گئے تو یہ دین ایک عظیم دین ہے. تو انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا اور پہنچے جنگ لڑنے کے لیے. تو لوگوں نے کہا الیک عنی، دور ہو جاؤ، ہم کو کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر بڑی جواں مردی سے لڑے یہاں تک کہ وہ مارے گئے. فجر کے بعد اسلام قبول کیا، ظہر سے پہلے وفات پا گئی. ہاں تو اللہ کے نبی ان کے بارے میں فرمایا کہ عملہ قلیل واجرہ کثیر، ان کا عمل بہت کم تھا لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے. ہاں حضرت ابو ہریرہ اپنے طلبہ سے پوچھا کرتے تھے ایک سوال کہ کون سا ایسا شخص ہے جو بغیر ایک سجدہ کیے ہوئے جنت میں چلا گیا؟ کون تھے وہ؟ حسین. کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ان کی زندگی میں کوئی نماز کا وقت ہی نہیں آیا نا. فجر کے بعد اسلام قبول کیا، ظہر سے پہلے کوئی جنگ بہت لمبی نہیں چلی، فجر ظہر اثر تک کے معاملہ ختم ہو گیا. تو فجر کے بعد اسلام قبول کیا تھا، ظہر سے پہلے وفات ہو گئی. اسی طرح ایک بندہ تھا قزمان. ہاں قزمان جو ہے منافق تھا. تو ابو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جو ہے نا وہ واپس چلا گیا. تو جب اپنے خاندان میں پہنچا تو عورتیں تانا دینا شروع کر دی. عورتوں کے تانوں میں بہت طاقت ہوتی ہے. ہاں عورتوں کے آنسو میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور ان کے آنسو سے زیادہ ان کے تانوں میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو جب عورتوں نے تانا دینا شروع کیا تو واپس لوٹ آیا اور بڑی جواں مردی سے لڑا، یہاں تک کہ 7-8 مشرکوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی قزمان تو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، 7-8 مشرکوں کو اب تک قتل کر چکا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. تو جب صحابی نے یہ سنا کہ ایسا آدمی بھی جہنم میں جائے گا تو پیچھے لگ گئے اس کے دیکھنے کے لیے. تو پیچھے لگے تو دیکھا کہ لڑتے لڑتے کہیں پر اس کو ایک زخم آ گیا، تیر آ کر کے لگا، اور وہ تیر کا زخم اتنا اس کے لیے تکلیف سے باہر ہو گیا کہ اس نے تلوار اپنی نیچے رکھی اور خود اپنی تلوار پر لیٹ گیا اور سینے میں اپنی تلوار گھونپ لی اور مر گیا، خودکشی کر لی. تو کیونکہ خودکشی کی اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. صحابی فوراً اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ جہنم میں جائے گا اور اس نے اس طرح کا عمل کیا، وہ خودکشی کر کے مر گیا. تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کبھی کبھی گنہگار آدمی سے بھی کراتا ہے نا. بعض مرتبہ ہم کسی گنہگار آدمی کی کوئی خدمت دیکھ لیتے ہیں دین کی، تو ہم سوچتے ہیں کہ ارے اس نے تو دین کی اتنی خدمت کی ہے. دین کی خدمت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی معتبر و مستند ہو گیا. ہاں غزوہ احد میں مشرکوں کو قتل کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جہنم میں جائے گا. تو یہ کسی کی دین کی خدمت دیکھ کر کے اس کے عقیدے اور منہج سے نظر انداز کر دینا اور منہ موڑ لینا اور سوچنا کہ کچھ بھی ہو، یہ تو اتنے لوگوں اس ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، یہ صحیح شرعی نقطہ نظر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد لینے کے لیے کافروں سے بھی مدد لے لیتا ہے. ہاں لیکن اگر کسی کا منہج صحیح نہیں ہے، کسی کا
عقیدہ درست نہیں ہے تو صرف یہ کہ ان کے لوگ سنتے بہت زیادہ ہیں، یہ کافروں میں بہت مقبول ہیں، ہاں ان کے یوٹیوب پر سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں، اس سے کسی آدمی کے منہج کے درست ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اسی طرح سے مخیرق کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہود کے تھے، بنو نذیر کے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ یہود کے ساتھ یہ ایک ٹریٹی تھی مسلمانوں کی، جب مدینہ میں آئے تھے مسلمان، کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ یہود بھی مدینہ کا دفاع کریں گے، تو انہوں نے کیونکہ ٹریٹی سائن کی تھی، عہد کیا تھا، تو مخیرق نے اب بنو نذیر کے لوگوں سے کہا کہ چلو ہمارا معاہدہ ہے، ہم کو محمد کی مدد کرنی چاہیے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ آج تو سبت ہے، ہاں سنیچر کا دن ہے، سنیچر کا دن تھا نا، تو کہا کہ آج کے دن کوئی سبت تو اب نہیں ہے، اور میں جا رہا ہوں اور محمد کے ساتھ لڑوں گا، اور اگر میں مر جاؤں تو میرا جو مال ہوگا وراثت کا وہ سب محمد کے حوالے کر دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ یہودی ہی تھے۔ بہرحال گئے، لڑے، بہت جواں مردی سے لڑے اور وفات پا گئے وہاں پر۔ اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا مخیرق خیر یہود، یہود میں مخیرق سب سے اچھے آدمی تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بعض لوگوں نے کہا نہیں قبول کیا تھا۔ بہرحال تو یہ جب مسلمان دو چکی کے پارٹوں کے بیچ میں پس گئے نا، تو اس میں پھر بہت سارے مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس صرف 9 صحابہ بچے تھے، جس میں سے 7 صحابہ انصاری تھے اور 2 صحابہ جو ہیں وہ قریش کے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کون ہے جو میری حفاظت کرے گا اور میرے ساتھ جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا؟ تو سارے صحابہ نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ آپ سوچیں ایک بہت بڑی فوج، اس کا پورا نشانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اتنی جواں مردی سے لڑے کہ وہ 7 کے 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرنے میں، اور صرف 2 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی بچے۔ کون تھے 2 لوگ؟ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد ابن ابی وقاص۔ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد ابن ابی وقاص، اور یہ دونوں بڑی جواں مردی سے لڑے۔ ہاں حضرت سعد جو ہے نا وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر چلاتے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت سعد سے فرماتے تھے ارمی یا سعد فدا کا بی و امی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ سب سے زیادہ محبت بھرا جملہ نا قربانی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ یہ کہتے تھے۔ حضرت سعد واحد ایسے انسان ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا فدا کا بی و امی، ہاں میرے ماں باپ تم پر فدا ہو۔ حضرت طلحہ اتنا لڑے کہ کئی تلواریں ان کی کند ہو گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور اس طرف سے پھر جب صحابہ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابھی، اچھا اس بیچ میں کیا ہوا، مصعب ابن عمیر کی وفات ہوئی، جب شہادت ہوئی تو مصعب ابن عمیر کی شکل کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا کوئی کپڑا یا امامہ حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا تھا، تو ان کی وفات پر شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ ہاں تو جب یہ شور مچا کہ اللہ کے نبی قتل ہو گیا تو ایک نقصان بھی ہوا، ایک فائدہ بھی ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بہت لوگوں نے ہمت ہار لی، فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین بھی پھر تھوڑا شان پڑ گیا، ان کو لگا کہ اب تو ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، تو ان کی طرف سے بھی زور ٹوٹ گیا، اور مسلمان بھی لیکن کیا ہوا، بہت سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ حضرت انس ابن نضر، اللہ کے نبی کے انصاری صحابی ہیں، حضرت انس کے چاچا ہیں، وہ جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ مدینہ کے راستے میں چلے گئے، کچھ لوگوں نے کہا چلو جو ہے عبداللہ ابن ابی سے مل کر کے ابو سفیان سے امان طلب کر لیتے ہیں۔ ایک دم ہمت ہار گئے لوگ، جنگ چھوڑ کر کے جانے لگے۔ تو انس ابن نضر نے کہا کہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا گئی، اب جنگ لڑ کے کیا فائدہ؟ تو کہا چلو اللہ کے رسول وفات پا گئے تو تم زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ چلو اس دین پر جس پر اللہ کے رسول نے اپنی جان قربان کی، ہم بھی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اور بڑھے آگے تلوار لے کر کے، اور راستے میں حضرت سعد ابن معاذ ملے انس ابن نضر کو، تو حضرت سعد سے حضرت انس نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے جنت احد کے پہاڑ کے اس پار ہے۔ اور اس کے بعد لڑے بہت جواں مردی سے اور وفات پا گئے، اور اتنا 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے خاتمے پر لوگوں سے کہا کہ لاشیں جمع کرو، تو انس ابن نضر کی لاش پہچان میں نہیں آتی تھی، پورے جسم پر اتنے زخم تھے، یہاں تک کہ ان کی بہن جو ربیع تھی انہوں نے انگوٹھا دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں، انگوٹھا دیکھ کر کے پہچانا۔ تو ایسے ہی حضرت سعد ابن ربیع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابہ میں تھے، عبد الرحمن ابن عوف کے جو مواخات ان سے کرائی تھی، اور عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی تھے جو انصاری بھائی ہوتے تھے نا، تو ان کے بھائی تھے، بہت پیسے والے لوگ تھے۔ تو سعد ابن ربیع کو اللہ نے فرمایا کہ تلاش کرو گی کہاں ہے۔ جب سعد ابن ربیع کو تلاش کیا گیا تو بالکل وہ ایک دم جاکنی کے عالم میں تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا زندہ ہے، جو صحابی ان کو تلاش کرنے گئے تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول سے میرا سلام پہنچانا، اور میری قوم والوں سے کہنا کہ اگر تمہاری ایک ہانک بھی ہلتی رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا عذر باقی نہیں بچے گا۔
کیونکہ ہم نے وعدہ کیا اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے کا اور وفات پا گئے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ بڑی جواں مردی سے لڑے. ان کا کہیں انگلی کٹ گئی, کسی نے تلوار کھینچ کر کے ماری. تو انہوں نے کہا ہس, ہاں ہس, ایسے کوئی جیسے آؤچ بولتے ہیں نا, ویسے عربی میں عرب کے لوگ ہس کہا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر, آج اتنا سوچئے, اتنا کروشل ٹائم ہے جنگ کے, عین جنگ کے موقع پہ اللہ کے رسول ان کو سمجھا رہے کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے, یہاں تک کہ لوگ تم کو دیکھ لیتے. یعنی جو اصلاح نہیں, اصلاح لوگوں کی, دین کی, عقیدے کی, ان کے اعمال کی, وہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین جنگ کے میدان میں جب اپنی جان بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے اور دشمن زبردست قسم کا حملہ کر رہا ہے, اس وقت بھی اللہ کے نبی اصلاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے. دائی جو ہے نا وہ ہر حال میں دائی ہوتا ہے, کتنی بھی مشکل سچویشن ہو. شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بہت تیز ڈرائیونگ کرتے تھے شیخ البانی, ہاں. تو ایک مرتبہ کہیں ان کی کار پلٹ گئی اور وہ اندر دب گئے. تو لوگ جو ہے نا ان کو جب بچانے کے لیے آگے بڑھے, بھیڑ لگ گئی اور لوگ چلانے لگے یا ستار یا ستار یا ستار. اور شیخ البانی دبے ہوئے کار کے نیچے, تو وہ نیچے سے آواز دے رہے ہیں یا ستار مت بولو, ستار اللہ کا نام نہیں ہے, اللہ کا نام ستیر ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ حی ستیر, کہ اللہ تعالیٰ حی اور ستیر ہے. کار کے نیچے دبے ہوئے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہیں سے آواز لگا رہے کہ ستار مت بولو. تو دائی جو ہے نا وہ کتنا بھی مشکل وقت ہو, اصلاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے. جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے, وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عین موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما رہے ہیں. ہاں, طلحہ ابن عبید اللہ بالکل ڈٹ کے کھڑے, اور اللہ کے نبی, یہ ابو طلحہ کے بارے میں بھی آتا ہے, بعد میں ابو طلحہ بھی آ گئے اور وہ بھی تیر اندازی کرنے لگے. اور طلحہ کے بارے میں بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں تھوڑا سا سر اٹھا کر کے دیکھوں جنگ کے میدان میں کیا چل رہا ہے. تو جب وہ سر اٹھاتے تو حضرت طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیچے کر دیتے, کہتے نحری دون نحری کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے, جب تک میرا سینہ محفوظ ہے کوئی تیر آپ کے سینے تک پہنچنے نہیں دوں گا میں. بعض صحابہ کے بارے میں غالباً ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو پیٹ پھیر کر کے اپنی پیٹ پر ان کے تیر لگ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے, لیکن اس کے باوجود بھی بعض مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. ایک بدبخت نے, ابن قما نے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار کھینچ کر کے ماری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی 2 کڑیاں گال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھس گئیں. اور ایک بدبخت نے جو سعد ابن ابی وقاص کا بھائی تھا, اس نے ایک تیر مارا جو تیر آ کر کے اللہ کے نبی ہم کے گلے پر لگ گیا, اللہ کے نبی کے ماتھے پر بھی چوٹ آئی. ہاں, ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ پتہ چل گیا ان کو کہ اللہ کے نبی باحیات ہیں, آگے بڑھے. سب سے حضرت ابوبکر سب سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. تو اللہ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ کوئی آدمی بہت جواں مرتی سے لڑ رہا ہے اور ہر طرف سے اللہ کے نبی کا بچاؤ کر رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ وہ طلحہ ابن عبید اللہ ہوتے تو بہت اچھا تھا, اور جب پہنچے تو دیکھا واقعتاً حضرت طلحہ ہیں. اور اس سے پہلے کہ حضرت ابوبکر وہاں پہنچتے, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح پہلے پہنچ گئے اللہ کے نبی تک, اور دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون سے لہو لہان ہے. تو حضرت طلحہ آگے بڑھے, حضرت ابوبکر کہ میں اللہ کے نبی کے گال میں جو خود ہوتی ہے نا, جو ہیلمٹ میں خود, کیا کہ میں آگے بڑھ کر کے نکال دوں. تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بہت منت سماجت کرنے لگی کہ یہ کام مجھے کرنے دیجیے, میں نکالوں گا تیر. تو اللہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہی نکال لو. تو اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو تو انہوں نے ہاتھ سے نہیں نکالا, اپنے دانت سے پکڑ کر کے خود نکالا. پر وہ خود اتنا تیزی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گال میں گڑا ہوا تھا کہ جب حضرت ابو عبیدہ وہ تیر نکالنے لگے تو ان کے نیچے کے دانت ٹوٹ گئے. آپ سوچیں کتنی تکلیف دہ صورتحال رہی ہوگی. ہاں, پھر دوسرا جب خود نکالنا شروع کیا تو دوسرے دانت بھی ان کے نیچے کے ٹوٹ گئے. اور یہ خون اتنا دیر تک بہتا رہا, یعنی اس کے 2-4 گھنٹے کے بعد جب مدینہ پہنچے اللہ کے رسول تو حضرت علی جو ہے وہ پانی ڈالتے تھے لیکن خون نہیں رکتا تھا, اتنا خون بہا. ہاں, یہاں تک کہ حضرت فاطمہ نے چٹائی لا کر کے چٹائی کو جلایا اور اس کی راکھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگائی تب جا کر کے وہ خون رکا. اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے جو ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے. اللہ کا عذاب آئے گا ایسی قوم پر. اللہ نے فوراً آیت نازل کی, تنبیہ کر دی, لیس لک من الامر شیء. ہاں, اللہ کے نبی یہ آپ کا اختیار نہیں ہے, یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا, کس پر عذاب آئے گا, یہ آپ کا اسکوپ نہیں ہے, اس کے اندر آپ داخل نہ ہو. واللہ اللہ کے نبی کی نبوت سے اتنی بڑی, اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے. ہاں, ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور جیسی آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ مہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے وہ نہیں جانتی. اللہ مغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے یہ نہیں جانتے. ہاں, اس معاملے میں آپ دیکھیے یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل ہے.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور توحید کا کتنا بڑا ثبوت ہم کو ملتا ہے ہاں، کہ اللہ رب العالمین یہ تمہارا اسکوپ نہیں، اس میں تم داخل نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ہدایت۔ خالد ابن ولید جنہوں نے اس پورے جنگ کا پاسا پلٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ہدایت دی تھی، اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار بنے، وہ ملکوں کے ملک فتح کیے مسلمانوں کے لیے ہاں۔ تو بہرحال حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اور پھر سارے لوگوں نے گھیر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا کہ اگر ہم کو تھوڑا سا نقصان پہنچتا ہے، شکست پہنچتی تو ہم اوپر کی طرف جائیں گے، ایک چھوٹا سا غار کا ایک ڈھانا تھا، وہاں پر جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پناہ لے لی۔ اب ایک تو فوج تھی مشرکین کی، جو ابو سفیان وغیرہ، وہ تو پہلے ہی بھاگ چکے تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ مسلمانوں نے خالد ابن ولید نے حملہ کیا، تو وہ پھر واپس پلٹ کر کے آئے۔ جب پلٹ کر کے آئے تو یہاں پر مسلمان اپنی فوج کو بچا کر کے پیچھے کی طرف غار میں محفوظ پناہ لے چکے تھے، دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے آواز لگائی ہاں، ابو سفیان نے آواز لگائی، محمد، کیا محمد زندہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا خاموش ہو، کچھ مت بولو، جواب مت دو۔ پھر اس نے کہا قحافہ کے بیٹے، ہاں ابو قحافہ کے بیٹے کیا زندہ ہو تم؟ حضرت ابوبکر کو پوچھا تو اللہ نے خاموش کر دیا، مت جواب دو۔ کہا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے خاموش کر دیا کہ مت جواب دو ہاں۔ اچھا اب دیکھیے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ نمبر کس کا ہے ہاں۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، کافر تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے۔ آج کا کافر یہ نہیں جانتا، آج کا کافر کہتا ہے علی دا پہلا نمبر ہاں۔ ان کو اس وقت بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد سیکنڈ نمبر پر پوزیشن حضرت ابوبکر کی ہے، تھرڈ نمبر پر پوزیشن حضرت عمر کی ہے۔ تو کہا لگتا ہے سارے کے سارے لوگ مر گئے ہاں، سارے کے سارے لوگ مر گئے، اب ہمارا بدلہ پورا ہو گیا، ہمارے لوگوں کو تم نے مارا، تمہارے لوگوں کو ہم نے مارا۔ اب حضرت عمر کو ضبط نہیں ہوا، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں برابری، اس نے کہا کہ اب تو برابر ہے، سب کا معاملہ برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کوئی برابر نہیں ہوا، اللہ کے دشمن، تجھ کو غم پہنچانے کے لیے ہم لوگ ابھی زندہ ہیں، اور ہمارے مردے تمہارے مردے برابر نہیں ہیں، ہمارے مردے جنت میں ہیں، تمہارے مردے جہنم میں ہیں ہاں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے ان کو روکا تھا، لیکن ایک شدت جذبات میں وہ برداشت نہیں کر سکے۔ پھر اس نے نعرہ لگایا اول حبل، حبل کی جے ہو ہاں، حبل مکہ والوں کا سب سے بڑا بت تھا، تو اس نے انار لگایا۔ اب اللہ کے نبی خاموش نہیں رہے، جب تک اللہ کے نبی کا ذات کا معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ رہو، لیکن جب توحید کا مسئلہ آ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جواب دو، اب کہو اللہ اعلی و اجل ہاں۔ اپنے ذات کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مظاہرہ کیا، لیکن جب بات توحید کی آ گئی تو کہا اب خاموش نہیں رہنا، اب جواب دو۔ کہا اللہ اعلی و اجل، جواب میں نعرہ لگاؤ کہ اللہ اعلی ہے، اللہ زیادہ شان والا ہے۔ تو اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا دیوی ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو جو ہے وہ تم جنگو، اب یہ برابر ہو گیا، ہمارا بدر کا بدلہ تھا ہاں، بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا، اب اگلے سال پھر سے بدر میں دوبارہ ملاقات کریں گے اور نئی جنگ چھڑے گی، اور میں نے کچھ لوگوں کو تم پاؤ گے جن کو قتل کرنے کے بعد مسلح کر دیا گیا ہے، مسلح یعنی ناک کان ان کے کاٹ دیے گئے، ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے ہیں، عزو تنازل کاٹ دیے گئے تھے۔ کہا میں نے کسی کو مسلح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو مجھے برا بھی نہیں لگا۔ اس نے یہ کہا کہ کسی نے کر لیا تو مجھے برا بھی نہیں لگا ہے، اور وہ واپس لوٹ گیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابو سفیان واپس کیوں چلے گئے؟ وہ اگر چاہتے تو اس وقت وہ مدینہ پہ حملہ کر سکتے تھے، لیکن وہ ان کے ذہن میں ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک معجزہ ہے، ان کے بالکل ذہن میں نہیں آیا کہ مسلمان اتنی کمزوری کی حالت میں ہیں اور یہ بہت بہتر موقع ہے کہ مدینہ کی بستی پہ حملہ کر دیں۔ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابو سفیان کہیں پلٹ کر کے مدینہ پہ حملہ نہ کر دے، تو انہوں نے اللہ کے لیے فوراً حضرت علی کو پیچھے بھیجا اور کہا دیکھو اگر وہ لوگ اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں اور گھوڑے کو آگے کیا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ لوگ مکہ جا رہے ہیں، مدینہ پہ حملہ کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، اور اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور اونٹ کو چلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی پیچھے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اونٹ پہ سوار ہے اور گھوڑے کو چلا کے لے جا رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ مدینہ پہ حملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے مدینہ جو شہداء تھے مسلمانوں کے، ان کی لاش جمع کی گئی ہاں، اور یہ عظیم ترین شہداء ہیں نا، یہ عظیم ترین شہداء ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ بہت غمگین رہتے تھے ان کی وفات کے بعد، کیونکہ بیٹیاں بھی چھوڑی تھیں، جابر ابن عبداللہ کی بہنیں تھیں نا بہت ساری، اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک صحیبہ عورت سے نکاح کیا تھا، اور قرض بھی بہت زیادہ چھوڑا تھا،
تو اللہ کے نبی ان کی تسلی کے لیے بتایا کہ تم غم کرتے ہو، تمہارے ابا کو جب اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو کہا مانگو کیا چاہیے، تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر تیرے راستے میں شہید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیتیں نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں وفات پا گئے تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کے ان کو رزق مل رہا ہے، ان کی زندگی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہرے پرندوں کے پپوٹوں میں ان کی روحیں ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے اپنی طرف سے۔ ہاں، بڑا ان کا مقام ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں فرمایا جب تک مسلمانوں نے ان کی لاش نہیں اٹھا لی، فرشتے اپنی لاش سے اپنے پروں سے اس کو سایہ کرتے تھے۔ اچھا، ایک واقعہ اور پیش آیا اس میں، ابی بن خلف جو اللہ کے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا اور مکہ میں بہت تانے دیتا تھا اللہ کے نبی کو، اور کہتا تھا میں ایک گھوڑا پال رہا ہوں، وہ تیار کر رہا ہوں، جب وہ تیار ہو جائے گا تو اس پہ بیٹھ کے تم کو قتل کروں گا، تانے دیتا تھا اللہ کے نبی کو۔ تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ اس کو کہا تھا تم مجھے قتل نہیں کرو گے، ولیکن اقتلک انشاءاللہ، میں تم کو قتل کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ گھوڑا لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا۔ صحابہ کرام آگے بڑھے کہ بھی اس کو نپٹتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرمایا چھوڑ دو اس کو، میرے لیے چھوڑ دو، آنے دو میرے پاس۔ اور چھوٹا سا ایک نیزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جب وہ آیا جھکا اللہ کے نبی کی طرف تو اللہ کے نبی سائڈ ہٹ گئے اور ہلکا سا ایک اس کے یہاں پہ کٹ لگا دیا، بس ہلکا سا ایک کٹ لگایا، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر کے واپس بھاگا پیچھے کی طرف اور چیخنے لگا، چلانے لگا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے کہ نہیں، تم کو اتنا بڑا کوئی زخم نہیں لگا، کیوں اتنا ڈر رہے ہو، چھوٹا سا ایک زخم ہے آسانی سے بھر جائے گا۔ کہا نہیں، محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، اللہ کی قسم اگر وہ مجھ کو تھوک بھی دیتے تو میں مر جاؤں گا۔ ہاں، یہ تو ایک زخم ہے، اگر محمد تھوک بھی دیتے تو بھی مجھے موت آ جاتی ہے۔ اور واقعی ہوا کہ جب وہ واپس لوٹنے لگے تو مقام شریف پر اس کی موت ہو گئی اور اس کو وہیں پر دفنا دی گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کسی وقت میں جو ہے نا شریف کے مقام سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی قبر سے جو ہے نا آگ نکل رہی ہے۔ ہاں، ابی بن خلف بہت ذلیل لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا۔ بہرحال اس طرح مسلمانوں کو جو ہے ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی، کیونکہ شکست کی واضح ہوئی، لیکن مسلمان نقصان بہت اٹھانا پڑا۔ شکست اس لیے نہیں ہم کہتے ہیں کیونکہ ابو سفیان ایک مقام پر جانے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی میرے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ تیار کر کے واپس آنے لگا، لیکن تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج تیار کر کے آگے بھیج دی تھی مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس احد کے میدان پر مسلمان 3 دن تک کے باقی رہے وہاں پر جنازہ پڑا اور جو مسلمان شہداء تھے ان کی تدفین کی، ہے نا۔ ان احد کے شہداء کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جنگ میں کیا ہوتا تھا، جو 3 دن تک کے میدان میں قیام کرتا تھا وہ فاتح مانا جاتا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کی فتح تھی، گرچہ مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہوا، 70 کے قریب شہداء تھے جن میں 4 مہاجر تھے، 41 خزرج کے لوگ تھے، 24 اوس کے لوگ تھے، اور ایک جو ہے اگر ان کو مخیری کو کہا جائے کہ وہ یہودی تھے تو ایک یہودی مارے گئے تھے، اور مشرکین میں تقریباً 23 لوگ قتل کیے گئے تھے۔ بہرحال شہداء کی تدفین ہوئی، ایک ایک قبر میں کئی شہداء کو دفنایا گیا، اور سب سے پہلے کس کا جنازہ رکھا گیا؟ اکثرہم قرآن۔ اللہ نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو سب سے آگے رکھو۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ وہ صرف زندگی میں قابل فضیلت نہیں ہوتا، باعث فضیلت نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کی فضیلت باقی رہتی ہے۔ ہاں، حضرت حمزہ کی لاش کو مسلح کیا گیا تھا، یہ تو بہت ساری روایتیں اس بارے میں ثابت ہیں۔ البتہ ہند کے بارے میں کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے مسلح کیا تھا، اس بارے میں جو روایات ہیں وہ صحت کے درجے تک کے نہیں پہنچتی ہیں، لیکن یہ روایت تو ہے کہ ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سنت نہ بن جاتی اور حضرت صفیہ کو تکلیف نہ ہوتی تو میں حضرت حمزہ کی لاش اٹھاتا نہیں۔ یہاں تک کہ جانور ان کے جسم کو کھاتے، پرندے ان کے جسم کو کھاتے، اور یہ ان کے لیے شرف کا باعث بن جاتا کہ قیامت کی دن اللہ ان کی لاش کو پوری جگہ سے جمع کر کے ایک جگہ پہ جمع کرتا، ہر جگہ سے ان کی لاش، اور یہ ان کے لیے عظمت کا باعث بن جاتا۔ پر اگر میں نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ سنت بن جائے گی، لوگ پھر فالو کرنے لگیں گے اس کو، حضرت صفیہ کو تکلیف ہوگی۔ حضرت صفیہ کون تھی؟ حضرت حمزہ کی سگی بہن تھی نا، سگی بہن تھی حضرت صفیہ کی، یعنی ماں شریک باپ شریک دونوں، ماں باپ دونوں کے ایک تھے۔ تو حضرت اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کو روک دیا تھا، حضرت زبیر سے کہا تھا کہ صفیہ کو مت آنے دینا لاش کے پاس۔ تو جب زبیر نے جب روکنا چاہا تو حضرت صفیہ اڑ گئی کہ کیوں نہیں دیکھنے دو گے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے منع کیا۔ حضرت صفیہ رک گئی، لیکن کہا جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے تو مجھے غم نہیں اللہ کے تو پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ حضرت حمزہ کے وفات پر اللہ کے نبی بہت روئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 30 لوگوں کو مسلح کروں گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم سے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ وَإِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ
خیر للصابرین، لیکن اگر صبر کرو تو صبر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو جب یہ بات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اب ہم کسی کا مسئلہ نہیں کریں گے، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو کسی کی لاش کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ ایک بڑی جنگ مسلمانوں کی ختم ہوئی، لیکن اس جنگ کا ایک نقصان یہ ہوا نا کہ جو ایک دھاک بدر کی جنگ میں جیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ گئی تھی، وہ دھاک ذرا کم ہو گئی، اور جو دوسرے مشرک قبائل تھے ان کے حوصلے بڑھ گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس دھاک کو دوبارہ بٹھانے کے لیے الگ الگ قبیلوں کے ساتھ جنگیں لڑنی پڑی۔ تو اس بیچ میں کچھ چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے ایک سال کے اندر مسلمانوں کی طاقت اور قوت دوبارہ بحال ہو گئی اچھی خاصی۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین نے اگلے سال بھی کوشش کی کہ بدر کے میدان میں لڑائی ہو، ہاں، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تو احد کی ایک لڑائی بائی چانس ہم جیت گئے تھے، ہاں، ایک غلطی مسلمانوں سے سرزد ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا لیکن تم نے غلطی کی، تمہاری غلطی اور تمہارے اختلاف میں پڑ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کے اختلاف کا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ابو سفیان نے چاہا کہ یہ جنگ ٹل جائے، تو انہوں نے باقاعدہ نعیم ابن مسعود کو نہ چڑھا کر کے بھیجا کہ جا کر کے محمد سے کہو کہ تم جنگ میں بدر میں لڑنے مت آؤ، مکہ والوں کی تیاری بہت شدید ہے، ہاں زبردست ہے، لیکن کہ میں جاؤں گا لڑوں گا۔ لیکن ابو سفیان خود پیچھے ہٹ گئے، اور جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں بدر میں لڑنے آؤں گا وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی طاقت اتنی قوی ہو گئی کہ اب مکہ کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اب مسلمانوں سے لڑنا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی نا، تو مکہ کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اب مسلمان ہماری طاقت اور قوت سے باہر چلے گئے۔ یہاں تک کہ جن یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، انہوں نے قریش کے لوگوں کو چڑھایا اور کہا کہ تم لڑو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، دوسرے قبیلوں کو بھی لے کر کے آئیں گے، یہاں تک کہ 10,000 کی فوج جمع کر کے۔ جب قریش والوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے، تو پورے عرب سے 10,000 کی فوج جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا گیا۔ وہ کون سی جنگ تھی؟ غزوہ خندق، غزوہ احزاب جس کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کا بیان انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں کریں گے۔ ہاں، قریش کا معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا، اب قریش کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم اکیلے نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، باقاعدہ ایک الائنس بنا کر کے مدینہ پر غزوہ خندق اور احزاب کے موقع پہ حملہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو کیسے فتح دی، وہ بہت شدید ترین جنگ تھی، بہت بڑی اعصابی جنگ تھی، 10,000 کی فوج کوئی معمولی فوج نہیں تھی، اور مدینہ کی بستی اس وقت چھوٹی سی بستی تھی، پھر بھی اللہ کی نصرت اور مدد سے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا، یہ ایک بڑی عبرت ہے ہمارے لیے غزوہ احزاب میں، جس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔